آج کل سعودیہ میں بعض کلب عقور پیدا ہوئے، باولے کتے، وہ الٹے سیدھے چند مسائل یاد کر کے پھر عرب شریف میں دیکھتے ہیں کوئی داڑھی پگڑی والا پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکیہ کا مولوی ہو تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تعویل جائز ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو کہتے ہیں انت کافر، تعویل تو حرام اور کفر ہے۔ میرے پاس بھی اس طرح ایک کلب عقور کئی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا، مجھ سے کہا کہ تعویل جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری معولہ میں سے ہے، اب آپ بتائیں کہ بخاری مسلمان ہے یا نہیں؟ اور اصح الکتب میں بخاری نے اتنی تعویلات جمع کی کہ اس قدر تعویلات تو ماتریدی کے پاس نہیں۔ میں نے دورے والوں کو بتایا کئی مقامات پر کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی یہ مکمل معولہ ہے، یعنی متکلمین اور فقہاء کے مسلک پر ہے، نہ کہ محدثین کے طریق پر ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر آیت الکرسی کی جب تفسیر کی، وسع کرسیہ، قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علم، تعویل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری بڑی لمبی چوڑی کرسی ہے، سعید ابن جبیر کہتے ہیں مراد اللہ کا علم ہے۔ جب یہ میں نے کہا جو لال پیلا ہو گیا، میں نے کہا سامنے بخاری شریف رکھی ہے الماری میں، حرم شریف میں جس طرح یہاں ہمارے یہاں قرآن مجید ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہاں تمام کتابیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ بخاری شریف لے آیا، میں نے نکال کر دکھایا، میں نے کہا پہلے اس کا جواب پیدا کرے، پھر آپ پروپیگنڈے کریں اور مہمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ پھر میں نے اس کو سورۃ قصص کی آخری آیت نکالی، کل شیء ہالک الا وجہہ، تو وہاں بخاری نے تفسیر میں لکھا ہے وجہہ اے ملکہ و سلطانہ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے۔ 10-12 تعویلات میں نے بخاری شریف سے نکالی۔ میں نے کہا جب تک آپ نے اس کا جواب پیدا نہیں کیا ہے، مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ مجھ سے کہا تسلی بخش کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا مشکل الاحادیث ابن فورک کی، بس سنتے ہی چلا گیا۔ یاد رکھنا ان تمام زائدین اور بے دین فرقے کے مقابلے میں امام طحاوی کے بعد جس محدث نے جوابات دیے وہ ہے ابن فورک محدث، اور ان کی کتاب کا نام ہے مشکل الاحادیث۔ حقیقت میں جو یہ اشکالات کرتے ہیں اس کے جوابات دیے۔ مثلا وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت نے اس کنیز سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس میں ہے کہ اس نے قالت فی السماء، حالانکہ اس نے کہا یہ طریق غلط ہے، فرفعت راسها الی السماء، سر اٹھایا۔ آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ کی گواہی معتبر ہے۔ اب دونوں باتوں میں فرق ہے، فی السماء علیحدہ بات ہے اور فرفعت راسها الی السماء علیحدہ بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں آسمانوں والا جانتا ہے، کیوں زمینوں والا کوئی اور ہے کیا؟ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، قرآن کی آیت میں آسمان میں بھی ہے، وہ زمین میں بھی ہے۔ یہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ، عم نوالہ، عظم برہانہ، جاد شانہ، وہ اپنے الوہیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، علماً، قوتاً، سلطنتاً،